اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 31 دسمبر 2020۔ یہ میرا 12واں ویڈیو ہے علماء دین کے لیے، سارے مفتی حضرات کے لیے، اسلامک اسکالرز کے لیے۔ اس سے پہلے کا ویڈیو 11واں کوشن دیا ہوں، اس میں میں خبردار کیا ہوں علماء دین کو جھوٹ فریب سے۔ اس سے پہلے 10واں ویڈیو ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ٹوٹل یہ 12واں ویڈیو۔ یہ سبجیکٹ کے بارے میں آپ کو سبجیکٹ اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کا مائنڈ بنا رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب جب میں نے یہ سبجیکٹ آؤ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو پہچانو قرآن حدیث کی روشنی میں، کیونکہ یہ آپ سے چھپا ہوا رکھا تھا، اب ظاہر ہو گیا ہے۔ یہ سبجیکٹ عالم دین اور عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اور مسیح دجال کی پہچانت، یہ سبجیکٹ کا نام ہے، جو آپ عالم مفتی ہونے کے باوجود یہ سبجیکٹ پڑھ کے آپ کو اپنی ڈگری میں شامل کرنا ہوگا، بغیر اس کے آپ ادھورے ہوں گے۔ تو اس سبجیکٹ کے اندر کیا کیا باب ہیں، لیسنس ہیں، چیپٹرز ہیں، ٹاپکس ہیں، میں نے وہ 24 ٹاپکس آپ کو بیان کر دیا ہے اس سے پہلے کے ویڈیوز میں، کہ اس میں نے کیا کیا کور کیا ہے۔ بغیر وہ پڑھے آپ اصلی مسیح مہدی علیہ السلام کو نہیں پہچان سکتے۔ لہٰذا اس میں بول رہا ہوں، یہ پڑھ لینے کے بعد آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، آپ سچ کیسے بولنا چاہیے، سن لیجئے ذرا وہ کیا بولنا ہوگا آپ کو، کیونکہ آپ نے جو پڑھا ہوگا وہی یہ ہوگا جو میں بولنے لگوا رہا ہوں گا آپ سے۔ تو آپ یہ بولیں گے یہ پڑھ لینے کے بعد، دلائل دیکھنے کے بعد، کہ واقعی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ایک ہی شخصیت ہے، دو نہیں۔ یہ قرآن حدیث سے ثابت ہو گیا، اور سچائی یہی ظاہر بھی ایسے ہی ہو گئی۔ یہ ایک پوائنٹ بولنا پڑے گا آپ کو، اور یہ بولنا پڑے گا دوسرا پوائنٹ، کہ واقعی عیسیٰ ابن مریم جو 2000 سال پہلے آئے تھے، انتقال ہو گیا۔ یعنی میری بات سمجھ رہے ہیں آپ کو یہ بولنا پڑے گا کہ واقعی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو 2000 سال پہلے قمری آئے تھے، یعنی 1880 سال پہلے انتقال ہو گیا، قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ اب وہی عیسیٰ ابن مریم جسمانی طور پہ آنے والے نہیں ہے، کیونکہ انتقال ہو گیا، اور ان کو کراس پہ تو ڈالا گیا تھا یسوع نبی کی پیشگوئی پوری ہونے کے لیے دو مجرموں کے درمیان، اور اللہ نے ان کو بچا لیا تھا۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئے تھے، اور باہر نکل کے قبر سے آئے، تیسرے دن اپنے حواریوں کے ساتھ رہے، پھر اس کے بعد ان کے بچے ہوئے، بیٹی سارہ، بیٹا یہودا اور میری میگڈلین کے شوہر رہے، اور پھر ان کا انتقال ہوا 120 سال کی عمر میں۔ اب وہ واپس جسمانی طور سے کبھی نہیں آ سکتے، کیونکہ موت اور وفات میں فرق ہے۔ ان کو وفات آئی تھی، بے ہوش ہوئے تھے، موت نہیں تھی، لہٰذا موت ایک زمانے کے بعد آئی 120 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد وہ ان کی روح واپس گئی، اور وہ روحانی دوبارہ جنم لے کے آنے والے تھے مہدی علیہ السلام بن کر، جو اب آ گئے ہیں۔ وہ محمد مودود احمد خان ہیں، جو مسیح دجال کے ہی گروپ میں پیدا ہو کر ان کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، تاکہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کو تصدیق کرے۔ یہ آپ کو بولنا ہوگا۔ کیوں بولنا ہوگا؟ یہی تو میں ثبوت دے رہا ہوں نا اس سبجیکٹ کے اندر، اور وہ ثبوت پکے ہیں۔ اس کی آپ کوئی ثبوت پیش نہیں کر پائیں گے، کبھی قیامت میں بھی نہیں کر پائیں گے کہ وہ غلط ہے۔ تو یہ آپ کو بولنا ہوگا، اور یہ بولنا ہوگا کہ عیسیٰ ابن مریم کا انتقال قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ اب عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ آنا جو لکھا ہے، وہ امت محمدیہ میں مہدی علیہ السلام بن کر پیدا ہونا تھا۔ روحانی پنرجنم، دوبارہ جنم لکھا ہے قیامت سے پہلے، تاکہ قرآن اور حدیث کی تصدیق ہو پوری طریقے سے۔ وہ باتیں چند جو متشابہات آیتوں میں سے تھی، وہ یہ آیات کبریٰ بھی ہیں،
جو اب اللہ نے ظاہر کیا، اور ہم کو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام محمد مودود احمد خان سے ہی یہ سیکھنا تھا۔ یہ ہماری قسمت تھی کہ ہم عالم مفتی ہو کر بھی اس راز کو نہیں پا سکتے تھے، اور انہوں نے سکھایا اور ہم نے سیکھ لیا، کیونکہ ہم نے طوطے کی طرح رٹا نہیں ہے، بلکہ رٹنے کے بعد اس کی تحقیق کی ہے، ناپ کے دیکھا ہے، دونوں کو کمپیئر کیا ہے، ان کا بیان اور قرآن حدیث کا تو 100% میچ ہوا اور وہی ظاہر ہوا۔ اسی لیے ہم ان کے اوپر بیعت کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اللہ کے احکامات کے بنا پر۔ یہ بولنا ہوگا آپ کو۔ پھر کیا بولنا ہوگا؟ یہ بولنا ہوگا کہ مسیح دجال ایک مسلمانوں میں ایک شخص پیدا ہونے والا تھا جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اور پھر اس کی خلافت ظاہر وہ قائم کرے گا، پھر اس کی جماعت قائم ہوگی، پھر اس کا خلیفہ بھی مسیح دجال ہوگا۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے خلیفہ ظاہر ہو گئے ہیں، وہی مسیح دجال ہے۔ فرعون جیسے ایک جھوٹے مسیح کی ریاست، وہ عام دجال کذاب نہیں ہے۔ دلائل 100% یہی ثابت کر دیے ہیں۔ یہ بولنا ہوگا آپ۔ دوسرا، بولنے کے لیے آپ کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے۔ تیسرا، یہ بولنا ہوگا کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1500 سال کا ٹائم دیے تھے امت کو، وہ مکمل ہو رہا ہے، ہو گیا تقریباً۔ اب 4-5 سال جو بچے ہیں اس کے اندر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی نیا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آئے، کیونکہ موجودہ تھا، یہ ہو گیا۔ اب کوئی اوپر سے آسمان سے آنے والا نہیں، کوئی مہدی علیہ السلام ان کے علاوہ، محمد مودود احمد خان کے علاوہ کوئی آنے والا ہے نہیں، نہ آ سکتا ہے، نہ کوئی نشان باقی رہ گیا، کیونکہ پوری حجت مکمل ہو گئی۔ اور یہ اللہ کے قاصد ہیں، بھیجے گئے ہوئے، جس کو ماننا فرض ہے، مگر یہ نبی نہیں ہے کسی بھی قسم کے۔ یہ بولنا پڑے گا آپ کو۔ نبی اور رسول میں فرق تھا۔ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی بھیجے گئے ہوئے ہیں، مگر نبی نہیں ہیں کسی بھی قسم کے۔ وہ امت میں پیدا ہوئے ہیں تاکہ اس امت کو لیڈ کریں، اور ہمارے لیے وہ رہنما ہیں، امام ہیں۔ یہ آپ کو بولنا ہوگا۔ اگر آپ نہیں بولیں گے تو آپ پھر جھوٹے کذاب منافق ہیں۔ نوٹ کر لیجیے۔ اور کیا بولنا ہوگا؟ یہ بولنا ہوگا کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام سیریا میں، اسرائیل میں، کوفہ میں، مکہ مدینہ میں آنے والے نہیں تھے۔ ہاں، وزٹ کریں گے مکہ مدینہ، یہ بات اور ہے، مگر وہاں پر پیدا ہو کے عربی بولنے والے نہیں تھے۔ ان کی شباہت نبی کی طرح نہیں ہونے والی تھی، ان کی عربی زبان نہیں ہونے والی تھی مادری۔ وہ ہندوستان میں آنے والے تھے، جہاں مسیح دجال آیا وہیں پر وہ آنے والے تھے۔ سفید مینارہ دمشق کے مشرقی علاقے، قادیان پنجاب میں جو مسجد اقصیٰ ہے، جہاں پر مسیح دجال اس کے بنی اسرائیلی لوگوں کے ساتھ 70,000 لوگوں کے ساتھ وہاں جمع ہوئے تھے 1991 میں، وہ وہیں پر وہ ظہور میں آنے والے تھے۔ شہر حیدرآباد کا ذکر، تلنگانہ، آندھرا پردیش کا ذکر آتا ہے، اور وہی ہندوستان سے وہ ہندوستان میں نشان پورا ہونے والا تھا، اور وہی ہوا ہے۔ لہٰذا یہ وہ 4 مسجدیں نہیں ہیں، مسجد اقصیٰ یروشلم کی، موسیٰ علیہ السلام کی مسجد، اور مکہ اور مدینہ، یہ وہ مسجدیں نہیں ہیں بیت المقدس، بلکہ یہ وہ 5ویں مسجد ہے، مسجد اقصیٰ، مسیح دجال کی۔ یہ بولنا ہوگا آپ کو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ سارے دلائل آپ کو دینے ہوں گے، کیونکہ یہ سارے دلائل میں ڈسکس کر چکا ہوں، اس سبجیکٹ کے اندر کروں گا، بتاؤں گا آپ کو۔ آلریڈی جو ویڈیوز ہیں بہت سے بیان کر دیا ہے میں نے، جو میں نے کہا ہے وہ پہلے کر دیا ہے، لیکن اب ایک سبجیکٹ الگ سے لے کر میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر یہ بولنا ہوگا کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہی مسیح بن ڈیوڈ ہے، کلکی اوتار ہے، لارڈ شیوا ہے، دتاتریہ ہے، وامن اوتار ہے، ورا اوتار ہے، نرسمہا ہے، وینکٹیشورا ہے، اور یہی وہ شخص ہے جسے زیوس کہا گیا، اوسیرس کہا گیا، میراکوبنسو کہا گیا، جیسر خان کہا گیا، میتریہ کہا گیا، اہورا مازا سیوشان کہا گیا۔ یہی وہ شخص ہے آخر الزماں عیسیٰ مسیح، جو سارے مذہبوں میں جس کا ذکر ہے، یہ وہی شخص ہے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء علیہ السلام نے مسیح دجال کے بارے میں بھی ڈرایا، لہٰذا اس کے قاتل کے بارے میں بھی ڈرایا، تو یہ وہی شخص ہے۔ لارڈ شیوا ہی مہدی علیہ السلام ہے۔ ہر ہر مہادیو، اوم نمہ شیوایا، مطلب جھکنا ہوگا، کہنا ہوگا کہ ہاں ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، سجدہ تعظیم کرتے ہیں، اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ بولنا ہوگا۔ اگر آپ نہیں بولیں گے تو آپ کذاب اور جھوٹے اور دشمن ہوں گے۔ اور کیا بولنا ہوگا؟ یہی بولنا ہوگا ہاں جو دلائل میں نے پیش کیے ہیں وہ بالکل صحیح ہے۔ مسیح دجال ظاہر ہو گیا، یاجوج ماجوج واقعی چائنیز ہیں،
कोविड-19 वायरस जो ज़ाहिर हुआ वही जो बीमारी है उनकी गर्दनों में कीड़ा वही है, 100% सही है। ये बोलना होगा आपको, ये बोलना होगा। हाँ, आग जो ज़ाहिर हो चुकी है डेथ वैली कैलिफोर्निया के पास से टेक्सास और पूरा लॉस एंजल्स, ये पूरा इलाका, ये पूरा अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ये जो हुआ है ये वाकई वो आग है जो क़ुर्ब क़यामत ज़ाहिर होना था, ये वो हो गई है। अब दुखान आने वाला है, धुआं, जिसमें लोगों की मौत तो नहीं होगी, हो सकता है कुछ लोग मारे भी जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग तकलीफ़ का शिकार होंगे। वाकई ये आयत कुबरा में से है जो अब होने वाली है, जिसके बारे में सूरह दुखान में ज़िक्र है। ये आपको बोलना होगा। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप गलत होंगे। ये सुनने के बाद, फिर ये पूरे दलाइल देखने के बाद, ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको बोलना होगा कि वाकई दाबतुल मिनल अर्ज़ जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोर बन के गवाही देने वाले थे। यही हदीस से साबित हुआ है, और वो मक्का मदीना में नहीं बल्कि वो हिंदुस्तान में वैसी एक जगह पर ज़ाहिर होने वाला था इलाका, भोंगिर रायगिर नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना स्टेट में ये वाक़या हुआ। वाकई ये हुआ, ये बात सही है कि दाबतुल मिनल अर्ज़ ज़ाहिर हो चुका है, दाबतुल मिनल अर्ज़ ज़ाहिर हो चुका, मसीह दज्जाल ज़ाहिर हो चुका, याजूज माजूज ज़ाहिर हो चुके, आग ज़ाहिर हो चुकी, तीन तरफ ज़मीन का धस जाना 3 सुनामीज़ की शक्ल में ज़ाहिर हो चुका, ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हो चुके, 1500 साल ज़ाहिर हो चुके, सारे आयात सुग़रा ज़ाहिर हो चुके, छोटी आयातें क़यामत की और आयात कुबरा, और ये सब ज़ाहिर हो चुके। जो ये दावा कर रहे हैं 100% सही है, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके ऊपर जुल्म हुआ और लोगों ने इनके ऊपर जुल्म किया, ज़्यादती की। वो कज़्ज़ाब हैं, वो जाहिलून हैं, इनसे माफ़ी चाहें, तौबा करें ताकि वो जन्नत में दाखिल हो सकें। और अगर उलमाए दीन भी अगर मेरा इनकार कर दें वाकई में, तो वो जहन्नुम में 7वें दर्जे पे जाएंगे। वाकई ये लिखा है, इनको फॉलो करना ज़रूरी है, ये फ़र्ज़ है हम पर, बिल्कुल फ़र्ज़ है, वरना हमारे अमाल को गारत कर देगा अल्लाह ताला। ये बोलना होगा आप लोगों को। आप लोगों को ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ये बोलना होगा कि वाकई में जो दलाइल दिए गए थे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख्वाब बताए गए थे मसीह दज्जाल के बारे में, दाबतुल मिनल अर्ज़ के बारे में, ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम के बारे में, याजूज माजूज के बारे में, वो ख्वाब के ज़रिए था, और वो कुरान में उसका ज़िक्र आया है, इशारे पूरे आए हैं, लेकिन उसका डिटेल जो बताया गया है वो ख्वाब के ज़रिए है। और ख्वाब जो है कुछ हिस्सा तमसीली हो सकता था और हुआ है। जगहों के नाम जो इस्तेमाल हुए थे इन शख्सियत के साथ, ये वाक़यात के साथ, मसीह के साथ, जो जगहों के नाम इस्तेमाल हुए थे जैसे मक्का, मदीना, खुस्तुनतुनिया, कूफा, मस्जिद सहला, सफ़ा, मरवा, बाबलुद, सीरिया, ये सारे जो है तमसीली थे। इसकी ताबीर वाकई में हिंदुस्तान में निकली। जैसे आप लोग समझ रहे थे कि हकीकत में वहाँ पर आएंगे, वो गलत फहमी का शिकार हो गए थे आप, क्योंकि आपने ख्वाब की ताबीरों के तरफ ध्यान नहीं दिया। वो पूरी ताबीर हिंदुस्तान में ज़ाहिर हुई, ये आपको बोलना होगा। बैटरी डाउन हो रही है। अल्लाहू अकबर।